وبرکاتہ۔ چلیے جی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کا مطالعہ چل رہا تھا اور ہم نے آیت نمبر 29 تک کر لیا تھا، جہاں تک واقعہ ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو واقعہ تھا کہ عزیز مصر نے کہا کہ آپ اس سے درگزری فرمائیں اس واقعے سے اور اس کو بھول جائیں اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ اب یہ بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہ رہی، آہستہ آہستہ دربار میں چہم گوئیاں ہونے لگ گئی اور یہ بات بڑھی تو عزیز مصر کے جو خاص لوگ تھے ان کی بیویاں آپس میں مشورہ کرنے لگے، آپس سے بات کرنے لگے اس بارے میں۔ تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہ میں ایسے ہی نہیں ان کی محبت میں گرفتار، وہ ہے ہی اتنے خوبصورت کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ ان کے حسن سے متاثر ہو کر ان سے جو ہے وہ ان کے جو محبت میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ تو اس نے پھر یہ کام کیا، پھر ان عورتوں کو دعوت دی کہ وہ آ کر بیٹھیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، یعنی کچھ ایسا پھل بھی دیا ہوگا نا جس کو کاٹ کر کھانے والا ہوگا، اور وہ بھی دے دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بھی آپ آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ارادہ تھا، یعنی ایک کمرے میں تھے وہ، تو ادھر سے بلایا، آواز دی کہ وہ ان کے سامنے آ گئے، اور پھر ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو ہی کاٹ لیا۔ ہوتا ہے نا ایسے کبھی ہماری نظر ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا ان کے حسن کو دیکھ کر۔ چلیے جی پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراودها فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو برگلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہاں پہ فتح کہا گیا، یعنی فتح کہتے ہیں جو نوجوان لڑکے کو، لڑکی کو، ٹھیک ہے، فتاتن لڑکی کو اور فتح لڑکے کو۔ تو فتح یعنی عزیز مصر کا جو غلام ہے، تو اب اس کا غلام تو نہیں تھا، وہ تو عزیز مصر کے غلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب بول دیا جاتا ہے، یعنی گھر کے بڑے جو بندے ہیں گھر والوں کا نام لے کر، اور بڑے جو سربراہ ہے ان کا نام لے کر اس میں اس کے گھر والے بھی تمام شامل ہوتے، تو اس لیے وہ ان کے بھی غلام تھے، اس لیے فتح کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں زمین جو لگا دی گئی آ جاتا ہے ابھی۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا۔ یہاں مکری ہننا، ٹھیک ہے، بھی مکری ہننا، مکر انہوں نے تو نہیں کیا تھا، مکر تو فریب کو کہتے ہیں، کوئی سازش کرنا، یعنی ان کی باتوں سے جو اس نے اندازہ لگایا، اس کی باتوں کو اس نے مکر سے تشبیہ دے دی، یعنی آپس میں جو چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، کان میں بات ہو رہی ہے، وہ اسی طریقے سے رازدار انداز میں بھی یوں لگا کہ اس کے خلاف مکر و فریب کر رہی ہیں۔ اور ان کے لیے اپنی تکیوں والی نشست تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھی کہ حاشا للہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوائے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعثم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ عزیز کی بیوی نے کہا ابھی دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے مگر یہ بچ نکلا،
اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا. نعوذ باللہ من ذلک. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف نے دعا کی کہ یا رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا. اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں ان میں بھی شامل ہو جاؤں. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. چنانچہ یوسف نے کہ رب نے ان کی دعا قبول کی اور عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے بھیج دیں. چلیے جی یہاں تک کا اپنا مطالعہ پہلے مکمل کر لیتے ہیں. کیا فرمایا گیا؟ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کھانے کی دعوت دی اور انہوں نے جو خفیہ تدبیر کی تھی، بدگوئی کر رہی تھی، اس لیے اس کو مکر سے تعبیر کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا، ان عورتوں نے اکبر نہ ہو، یعنی انہوں نے ایسے الفاظ بولے کہ جس سے وہ اکبر نہ تو کہتے ہیں تکبیر کا کہنا، اللہ اکبر کہہ دینا، کیا پتہ انہوں نے کہا ہو، لیکن وہ تو کافر لوگ تھے، تو مطلب ایک ایسا کلمہ کہا جس سے ہم تعجب میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں، اچانک کچھ کہہ دیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہو سکتا ہے، کوئی نورانی چہرے والا، یہ انسان نہیں ہو سکتا. عزیز کی بیوی نے کیا کہا؟ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی، اور اب واقعی میں نے اسے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی. جب عزیز کی بیوی نے دیکھا کہ اب وہ جو نہیں اس کو برقرار رہی تھی، اب میری یہ بات میرا راز ان عورتوں پر بھی فاش ہو گیا ہے، تو انہی کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی کہ اب تم اس مطلب کو پورا کرو. تو وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگیں کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے اور اس کی بات مانو، اس کی مخالفت نہ کرو. ٹھیک ہے، اس مفہوم کا کس طریقے سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جو صیغہ استعمال کیا گیا وہ جمع کا استعمال کیا گیا. کیا فرمایا؟ یدعوننی وکیدہن، وہ مجھے اپنی طرف بلاتی ہیں، اور کیدہن آیا ہے تو مطلب کہ ان عورتوں کا مکر و فریب ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سبھی پھر ان کو اس طرح منانے لگی کہ تمہاری محسن ہے، اس کی مخالفت نہ کرو. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رب السجن احب الیہ، کہ اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں ان کے داؤ اور ان کے مکر و فریب میں آؤں اور میں کوئی نادانی کا کام کر بیٹھوں. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ جیل خانہ مجھے پسند ہے، اس کا 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا، مجھے واٹس ایپ پہ کال آ رہی ہے، میں ان کو منع کر دوں. 1 منٹ چاہیے گا. جی السلام علیکم. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے قید کی طلب ہے، میں ان کی خواہش نہیں تھی کہ میں قید میں چلا جاؤں اس سے، بلکہ اپنے گناہ کے مقابلے میں اس دنیاوی مصیبت کو انہوں نے آسان سمجھا کہ میں اتنے بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو یہ چھوٹی مصیبت کو جو جیل ہے، چلو اس وجہ سے میں
اس کو پسند کر لوں. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید میں جب ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی آئی کہ آپ نے قید میں اپنے آپ کو خود ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ السجن احب الیہ. آپ نے یہ فرمایا کہ میرے لیے جو کیا نام ہے جیل خانہ ہے وہ میرے لیے زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے. تو اگر آپ یہ آپ دعا عافیت کی دعا مانگ لیتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی. ٹھیک ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک اس سے تو چھوٹی مصیبت ہی بہتر ہے جو مجھے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور ہر بلا سے عافیت مانگنی چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا مانگنے سے بھی منع فرمایا. ٹھیک ہے، ایک جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے صبر دیجیے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے بجائے عافیت کی دعا مانگا کرو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے بھی عرض کیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کرو. پھر کچھ عرصہ کے بعد پھر سوال کیا کہ مجھے کوئی دعا کا بتائیں کہ کیا سوال کروں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرے. اللہم انی اسألک العافیہ، اس میں تمام عافیت فی الدنیا والآخرہ اس طریقے سے کہہ دیں. عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، کسی مصیبت کے آنے پر صبر نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہاں مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھے صبر ہی دے دے، یہ جو کام ہو رہا ہے جو بھی ہے. تو صبر نہیں مانگیں گے. صبر کا مطلب ہے آپ صبر مانگتے ہیں تو مطلب آپ مصیبت کی آنے صبر ہوگا. اس لیے مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصیبتوں سے آفات سے عافیت عطا کر دیجیے. اور آپ نے جب یہ فرمایا کہ اگر آپ ان کے مکر و فریب کو رفع نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اب وہی بات آ گئی کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی غایت خوف ادب کے ساتھ یہ دعا پھر کی، اس دعا کے کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ پاک مجھے اس سے بچا لیجیے. ٹھیک ہے، میں اپنے ارادے سے نہیں بچ سکتا، آپ کی ہی مدد سے بچ سکتا ہوں. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا ارادہ کروں گا تو اس گناہ سے بچ جاؤں گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت کے بغیر کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے، فاستجاب له ربه فصرف عنه، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان عورتوں کے حیلہ و مکر کو ان سے دور رکھا، اور اللہ سننے والا بڑا جاننے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سامان فرمایا کہ عزیز مصر اس کے دوستوں نے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقوی اور طہارت کہ وہ معتقد تھے، ان کی کھلی نشانیاں بھی دیکھ لی تھی ان کی پاکی کی، لیکن کیونکہ شہر میں چرچا ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے اس واقعے کا، کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہی مصلحت سمجھی. اس میں یہی نظر آئے کہ کچھ عرصہ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اس وجہ سے یہ ہوا. اور پھر اس لیے کہا اگر یہ بات دیکھیں جو عام بات چل رہی ہوتی ہے اسی کے بارے میں چرچا ہو رہا ہوتا ہے، اور جب کچھ عرصے بعد آپ بھی نیوز میں سنتے ہیں نا کہ جو ہاٹ ایشو چل رہے ہوتے ہیں اسی میں ہی وہ ساری دنیا انہی پہ چل رہی ہوتی ہے. جیسے اس پہ سے نظر ہٹتی ہے، اس خبر کو ہٹایا جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، مہینوں میں نہیں، سالوں میں، دنوں میں، بلکہ کچھ لمحوں گھنٹوں میں ہم وہ پچھلی خبر کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ جیل میں ڈال دیں گے اس کا مطلب لوگوں کی زبانوں سے اس کا چرچا بھی ختم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، کہ عزیز مصر اس کے جو مشیر تھے انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ کچھ عرصہ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں داخل کر دیا جائے. ہاں جی، ایک منٹ دیجیے گا مجھے.
چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے دیکھیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اور یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو. قال لا يأتيكما الطعام ترزقانيه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا. یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے، مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو. بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں. واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون. اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها وانتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری. حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو. تم میں سے ایک کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے. جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا. چنانچہ وہ کئی برس خانے میں رہے. وقال الملك، اب یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے. ہم مطالعہ یہیں تک ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس رکوع تک ہی مکمل کر لیتے ہیں. آگے وہ گائے کی بات آ رہی ہے کہ اتنی گائے سے موٹی دیکھی تھا، وہ الگ خواب آ رہا ہے. چلیں یہیں تک اپنا آج مطالعہ رکھتے ہیں. اب ان آیات کی تفسیر دیکھیے، کیونکہ ایک واقعہ پورا ہے نا، اس واقعے پورے ایک واقعہ جو آ رہا ہے اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے اور تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم کرتے ہیں. ودخل مع السجن فتیان، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور جو نوجوان تھے وہ بھی
جیل میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک بادشاہ کا جو تھا وہ ساقی تھا، یعنی اس کو شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا باورچی تھا. اور وہ دونوں لوگ اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانا وغیرہ کھلانے میں زہر دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے؟ اب مقدمے کی تحقیق ہو رہی تھی، اسی وجہ سے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہوئے تو اپنی پیغمبرانہ اخلاق اور شفقت کی سب قیدیوں کی دلداری کرنا اور ان کی خبر گیری کرتے تھے. جو بیمار ہو جاتا تھا اس کی عادت خدمت کرتے تھے، جس کو غمگین و پریشان صبر کی تلقین کرتے تھے اور اس کو رہائی کی امیدیں دلاتے تھے کہ انشاءاللہ جلدی رہائی ہو جائے گی. خود تکلیف اٹھا دیتے تھے اور دوسروں کے مدد، جو پیغمبرانہ شان ہے اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. اور پھر رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے. اب یہ حالات دیکھ کر جو جیل کے سب ساتھی تھے ان کے، وہ آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے، ان پہ اعتقاد کرنے لگے. جیل کا جو افسر تھا وہ بھی بہت متاثر ہوا. اس نے کہا کہ میں آپ کو رہائی کے لیے تو نہیں کچھ کرتا، میرے اختیار نہیں ہے، لیکن آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو تکلیف پہنچے، یہ میری مکمل کوشش ہو. اس نے جو جیل کا افسر تھا قیدی، انہوں نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے. تو انہوں نے کہا مجھ سے محبت نہ کرو، خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے اس وقت مجھ پر آفت ہی آئی ہے. بچپن میں میری پھپھی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگ گیا تھا. پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں میں مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا اور غلامی، پھر جلا وطنی کی. پھر عزیز مصر کی بیوی نے محبت کی تو مجھے اب جیل میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اب کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ دو قیدی جو تھے انہوں نے اپنی خواب بتایا اور ان کی خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب انہوں نے حقیقتاً دیکھے تھے. اور ایک قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھے، یہ بس حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور ان کی سچائی کی آزمائش کے لیے انہوں نے خواب بنایا تھا. ٹھیک ہے. بہرحال جو بھی تھا کیا ان دونوں تفاسیر کے حساب سے اس میں کیا ذکر کیا گیا، جو پہلا جو شاہی ساقی تھا یعنی شراب پلانے والا تھا، اس نے کیا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا، باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹوکرا ہے جس سے میں سے جانور جو ہے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اور کیا کہا کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتائیں. آپ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کو جانتے تھے، اور انہوں نے ان کی تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے اپنے پیغمبر سوال کے جواب دینے سے پہلے تبلیغ و دعوت کا کام کیا. ٹھیک ہے. اور کیا فرمایا کہ میں تمہارا خواب صحیح طریقے سے بتا دوں گا، لیکن تمہارے پاس جو تمہارا دوپہر کا کھانا ہے، جو بھی جس وقت بھی کھانا ہے وہ آئے گا، اور مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ تمہارے پاس گھر سے کسی کے پاس سے کھانا آتا ہے، جو سے آ رہا ہے، اس کھانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی، کب آئے گا، کون لے کر آئے گا، یہ ساری چیزیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام تھا ویسا ہی واقعہ پیش آیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کفر سے بیزاری کا ان کو جتلایا کہ کفر سے جو ہے وہ برات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد قہار ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ خدا بہتر ہے کہ ایک اللہ کی ذات، تو اسی کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو. اپنی دعوت تبلیغ کے بعد ان لوگوں کی خواب بتائے، اور جب خوابوں کی تعبیر بتائی تو کیا فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا اور پھر اپنی ملازمت پر برقرار رہے گا، بادشاہ کی خدمت کرے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے پر جرم ثابت ہوگا اس کو سولی دی جائے گی، اور جانور پھر اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. اب یہ عجیب مثال ہے ایک پیغمبرانہ شفقت کی. کیا آپ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بھئی
جس نے خواب پوچھا اس کو اشارہ کر کے دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور تمہارے سر تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور تمہارے سر کے اندر سے گوشت جو ہے وہ جانور جو ہے نوش نوش کر کھائیں گے۔ لیکن کیا تھا؟ تاکہ وہ غم میں نہ مبتلا ہو جائے، جس کو بتا دیا جائے، کسی کہا کہ تم میں سے ایک کو، اور پھر فرمایا تم میں سے ایک کو یہ کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف اٹکل نہیں ہے کہ ایک اٹکل ہے اس مائع خوابوں کی جو تعبیر بتا دی گئی، بلکہ فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتلائی ہے۔ ٹھیک ہے، مفسرین جو فرماتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھے، اور کچھ جو فرماتے ہیں یہ تو بس انہوں نے امتحان لیا تھا، تو انہوں نے فوراً دونوں بول اٹھے کہ یہ تو جو ہے وہ خواب نہیں تھا، ہم تو محض ایک بات سنائی تھی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، چاہے تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، اب واقعہ تو یوں ہی ہوگا جیسے میں نے بتا دیا، کیونکہ جھوٹا خواب بھی بنانے کا گناہ تمہیں ملا، اور اس ارتکاب کی وجہ سے جو سزا وہ یہی بنتی ہے جو تعبیر خواب کی میں نے تمہیں بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ رہا ہوگا، تو اس کو فرمایا کہ تم جو ہے وہ نا میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کر دینا اور یاد کرا دینا کہ مجھے بھی رہائی مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو جب وہ رہا ہو گیا تو اس کو بتانا یاد نہیں رہا اور وہ بھول گیا، اسی لیے یہ فرمایا کہ حتی حین، کہ حضرت یوسف علیہ بضع سنین فرمایا کہ پھر وہ اور مزید کچھ سال ہے قید خانے میں رہے۔ بضع سنین کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، 3 سال سے 9 سال، تو مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد پھر 7 سال تک مزید حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے۔ اب یہ دیکھیے ان آیات سے ہمیں کیا احکام و مسائل نکلتے ہیں، غور کیجیے۔ دیکھیے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ جیل کا معاملہ، جیل کا ہم کہتے ہیں نا، جیل میں تو بڑے بدمعاش لوگ ہوتے ہیں اور بڑے کیا کہتے ہیں جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا، ان کو دعوت و تبلیغ کی، ان کی خدمت کی باقاعدہ، جو بیمار ہوتا اس کی عادت کرتے، کسی کا کام کر دیتے، یعنی اپنے اخلاق سے ان کو کیا کیا، ان کی دل رسائی کی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت، وہ جیل کے اندر بھی جا کر اللہ کے دین کام کو پھیلاتے ہیں، اس لیے تعلیم اور تربیت کا کام جیل خانوں میں بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوا، ان آیات سے معلوم ہوا انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجیے، ہم آپ کو بہت نیک اور صالح پاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ اپنا خواب کسی نیک، صالح اور ہمدرد کو ہی بتانا چاہیے، ہر ایک کو خواب اپنا نہیں بتانا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوا جو حق کی دعوت دینے والے ہیں اور امت کی اصلاح کی خدمت کرنے والے، ان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حسن اخلاق اور علمی اور عملی جو ان کے کمال ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر اپنا اعتماد قائم کریں، چاہے اس میں وہ اپنے کسی کمالات کا بھی اظہار کر دیں اور اپنی کچھ خوبیاں بھی بتا دیں، تو وہ خوبیاں اپنے لیے نہیں ہوں گی، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے ہوں گی، اپنا کمال نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنا ایک معجزہ ظاہر کر دیا نا، کہ تمہارے پاس جو کھانا آئے گا وہ ہمارے آنے سے پہلے میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ کھانے میں کیا ہے، کون لے کر آئے گا، کس ٹائم پر آئے گا، اور اپنا خاندان نبوت کا ایک فرد ہونا بھی ظاہر کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑائی کی بات نہیں ہے کہ اپنی ذات کو بتانا اور اپنے یہ بتانا اپنی بزرگی کو بتانے کے لیے، یعنی اگر کوئی سید ہے اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم سید ہیں اور یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت میں سے ہیں، تو معذرت چاہتی ہوں، تو یہ بری بات نہیں ہے، لوگوں کا اعتماد ان پر بڑھتا ہے اور ان کی نیک اور صالح ہونے پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتا دینا دین کا کام کرنے کے لیے صرف، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ اس چیز کے بھی خلاف نہیں ہے جو قرآن میں ذکر آتا ہے نا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنی پاک نفسی کا اظہار نہ کرو، اللہ کے دین کے لیے اپنی بڑائی ثابت کرنے کی نیت یہ نہ ہو کہ اس میں میں اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہوں، بلکہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے رکھنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے آگے۔
اور چوتھا مسئلہ اس سے کیا نکلتا ہے کہ تبلیغ اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے وظیفہ دعوت تبلیغ کو ہر کام سے مقدم رکھے. ٹھیک ہے. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر پہلے نہیں بتائی، پہلے اپنے دعوت و تبلیغ کو آگے رکھا. اس لیے کوئی بھی آپ کے پاس سوال آ جائے، کوئی بھی آپ سے ہو جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، تو آپ سب سے پہلے اپنے دین کو مقدم رکھیں. یہ نہیں دیکھنا بھئی اچھا میرے لیے کوئی سٹیج سجے گا اور کوئی ممبر ہوگا، ہاتھ میں مائک ہوگا، تبھی میں بیان کروں گا، تبھی اللہ کے دین کی بات کروں گا. کچھ نہ کچھ ہلکا لگنا چاہیے. کوئی 20-25 خواتین آ کے بیٹھے میرے سامنے اور مائک میرے ہاتھ میں ہو تبھی میں دین کا کام کروں گی. دین کا کام کوئی باہر سے ہمسائی آ گئی، کوئی بات چلنے لگی، اسی میں آپ نے دین کی تبلیغ کر دی، اس کا دل بدل گیا. کوئی اسی طریقے سے بیٹھے، کوئی مہمان آ گئے، کوئی بات چل رہی تھی ادھر ادھر کی، کپڑے جوتوں کی باتیں چل رہی تھی، آپ نے اللہ کے دین کی بات شروع کر دی. تو موقع ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کس موقع پر اللہ کی جو ہے وہ دین کو پھیلانے والے بنے. اور حکمت سے بات کرنے کا بھی معلوم ہو گیا کہ دیکھیے آپ جس کا جو مقصد ہے وہ توجہ سے بات سننے کا، ان کا مقصد تھا ہمارے خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے، لیکن پہلے حکمت سے کیا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کروں، کفر کی ظلمت کو ان کے دلوں سے نکالوں. تو اس کے بعد ان کے مقصد کی طرف آئے تاکہ مکمل توجہ بن جائے، جو خاص مقصد تھا اس طرف ان کا دھیان دلایا. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا جو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ بھئی تکلیف دہ بات مخاطب سے نہیں کرنی چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے. فرض کریں کوئی تکلیف میں ہے، کوئی اپنی پریشانی کو ذکر کرائے اور اس کو کہے کہ نہیں بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو اس طریقے سے ہو گیا، یہ تو بڑا خطرے کی بات ہے، اس کو تسلی دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو ڈھارس بندے کہ بھئی میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اور ہمت اس کو دلانی چاہیے. جیسے وہ سولی پر چڑھنے والا معاملہ کتنا خطرناک تھا کہ وہ شاید ادھر ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا اگر پتا چلتا کہ میں سولی پر چڑھایا جاؤں گا. تو یہ مبہم رکھا گیا، اور جس کی وجہ سے وہ معلوم نہیں تھا کہ کس کو سولی پر چڑھایا جائے گا. پھر کیا مسئلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے والے کو کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ مصیبت سے خلاصی کے لیے کسی شخص کو کوشش کا کہنا، واسطہ بنانا اسے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کسی کو کہنا کہ بھئی مجھے اس مصیبت سے چھڑا دینا اور کروا دینا کام میرا، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. یعنی صرف توکل اللہ پہ رکھنا کہ نہیں میں ہو جاؤں گی رہا اور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی سے کہہ کروا کے بھی اگر وہ مصیبت ٹل سکتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے لیے ہر جائز کوشش بھی پسند نہیں کہ کسی انسان کو اپنی خلاصی کا ذریعہ بنائے. یہ بھی بات ہمیں یہاں سے بنی، اب خاص اپنے بندوں کے لیے، نبیوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی واسطہ بنے، اور کیونکہ نبی کا اصل مقام اعلیٰ مقام ہے، اسی لیے شاید یہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کہنے کو بھول گیا اور مزید کئی سال تک وہ جیل میں پھر رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس میں کوئی واسطہ بننے نہیں دیتے کسی بھی سے. ٹھیک ہے. چلیے جی، آپ کی اب اگلی کلاس ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہ 4 منٹ ہے ہمارے پاس، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.